وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، درس نمبر 284، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارا اپنی محبوب اشیاء اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 92. لفظی ترجمہ: لن تنالوا البر، تم پہنچ نہیں سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. سامنے کا مضمون جاری ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. ظاہر ہے گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نیکی کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. پھر وہ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ایمان باللہ کی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ ایک تو نیکی اور اس میں ضروری جو عنصر ہے وہ ایمان باللہ ہے. نیکی کرتے ہوئے اگر ایمان باللہ نہ ہو، جس کو ہم کام نیکی کہتے ہیں، وہ ایمان باللہ کے بغیر نیکی نہیں کہلا سکتے. ایک بات نوٹ کر لیں. اچھا، ایمان باللہ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ظاہر کے دھوکے سے نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اور اپنی منزل کو، اپنے مقصد حیات کو جاننا ہوگا، اور اس پر ایک یقین کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی. پھر آپ نے اپنا رخ پھیرنا ہوگا اللہ کی طرف. اللہ کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اب آپ کو زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی.
اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا جب آپ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے، اللہ پر ایمان لا کے، تو اس سلسلے میں اب آپ کو نیکیاں کرنی ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ جس کام پہ اللہ راضی ہوتا ہے آپ وہ کام کریں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام چھوڑ دیں۔ اب انسان ہیں آپ، ظاہر ہے انسان ہیں، آپ کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دیگر جو قوتیں ہیں شیطانی قوتیں ہیں، اور طاغوت کا جن سے تعلق ہے، یعنی طاغوتی قوتیں، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، تو ان سے آپ کو اپنا تعلق توڑنا ہوگا۔ زندگی آپ نے اللہ کے لیے گزارنی ہے اور اللہ کے حکم سے گزارنی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم غیر اللہ سے محبت مت کرو اور ساری محبت مجھ سے کرو، اور جن چیزوں کو تم محبوب رکھتے ہو اس کی محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تھوڑے سے میں الفاظ کہہ رہا ہوں لیکن ذرا یعنی ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں محبت کو قربان کرنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بوقت ضرورت اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اصل تو محبت کی قربانی ہے غیر اللہ کی، اور پھر اس کا مظاہرہ جب ضرورت پڑے تو آپ کو اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے ایک غزوے میں اپنے باپ کے مقابل تھے مشرکوں کی طرف سے، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو واقعات جنگ سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابو ایک جنگ میں آپ بالکل میرے تیر کے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے میں نے نہیں چلایا وہ تیر کہ یہ میرے ابو ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر میرے نشانے کی زد میں تم آ جاتے تو میں اس وجہ سے تمہیں نہ چھوڑتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ بات ہے، مختصر میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، اصل میں واقعات یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو واقعات بیان فرما رہے ہیں نا قرآن میں، وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے اگر یہ واقعہ بیان کیا ہے آپ کی عبرت کے لیے کہ آپ اس سے عبرت لیں، اور میں نے اس واقعے کو سنا کہ وہ گزشتہ جو میں نے واقعات جو جملہ آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس سے محبت کرو، دیگر محبتیں قربان کر دو، اس پر دیگر چیزوں سے دل لگانا چھوڑ دو۔ یہ تھوڑے سے میں تفصیلی الفاظ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہر طرف سے تم ناتا توڑ کے، دلی ناتا توڑ کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور سورہ مزمل میں آپ مطالعہ کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کے نام کو یاد کرو اور ہر طرف سے تعلق توڑ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، انسان کامیابی اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے تعلق توڑ کے ایک اللہ سے وہ تعلق جوڑ لے۔ اور چونکہ مضمون جاری ہے تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہمم واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے تمام فکروں کو یکجا کر کے، تمام غموں کو، ہم کا لفظ آئے ہم حدیث، ہم مطلب غم، تمام فکروں کو، تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، اور وہ آخرت کی فکر، اللہ کی چاہت میں آخرت کی فکر، یہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہوگا۔
کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے، ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ اس کے غم متفرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی میں نے آپ سے اسی لیے شیئر کی کہ دیگر تمام محبتوں کو یکجا کر کے آپ صرف اللہ سے محبت کا ناطہ جوڑ لیں، صرف اللہ سے محبت کریں، اور باقی ما سوی اللہ سے جو محبتیں ہیں وہ قربان کر دیں، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ سب سے بڑا ہمارے سامنے جو اسوہ ہے اس بارے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس میں ہمیں اسی آگے چل کے آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، تم یکسو ہو جاؤ، مشرک نہ بنو، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں یہ پیغمبر کے جو واقعات ہیں، بعض لوگ تو ان واقعات کو اہمیت نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اونچے لوگ تھے، وہ پیغمبران کرام تھے اور چنیدہ ہستیاں تھیں، تو ان کا معاملہ الگ تھا، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم تو چنیدہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ یہ کھچڑی پکتی ہے کہ وہ بزرگ لوگ تھے۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو، جب آپ ان کو کہیں کہ دیکھو فلاں بات ایسی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، یعنی کہتے میں نے سنا ہے کہ یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم کریں تو ہم بزرگ بن جائیں، اور جو بزرگوں نے کیے ہیں وہ تو بزرگ تھے۔ کوئی عجیب سی منطق ہے، بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، تو میں خیر ملت ابراہیم کی، دیکھیں آپ تنگ نہ ہوں میری باتوں پہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی ساری زندگی انسان اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وہ نیکی سے محروم رہتا ہے۔ آیت نمبر 92 میں مضمون یہ ہے، ساری زندگی آپ نمازیں، روزے، یہ وہ آپ کرتے رہیں، اور وہ پتہ یہ چلا کہ وہ تو کچھ نیکی نہیں تھی جو میں نے کی، اور جو اصل نیکی تھی وہ تو میں کر ہی نہیں سکا۔ اصل نیکی شروع ہوتی ہے جب آپ محبوب اشیاء کی محبت کو قربان کر دیں اور ضرورت کے وقت اس کا مظاہرہ بھی کریں۔ یہ بس میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک یعنی ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ ان کا باپ آزر جو بتگر تھا، تو جو بات ان کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے پہلے باپ سے اختلاف کیا اور ان کو دعوت حق دی۔ باپ کو دعوت حق دی، باپ نے نہیں مانا اور باپ الٹا غصہ بھی ہو گیا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اور باپ نے اسے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو، تم میرے پیچھے نہ پڑو۔ تو یعنی الفاظ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام کی، یا ابت انی قد جانی ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ، میری بات مانو، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو تمہیں علم نہیں ہے، تو تم میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ چلاؤں گا۔ بہرحال باپ سے انہوں نے ابتدا کی، یعنی قرآن کے جو مضمون ہے، پھر وہ نہیں مانے، بہرحال وقت گزرتا رہا،
ایک وقت ایسا آیا، اپنے ادھر ادھر وہ ساتھیوں میں بھی بات کرتے رہے جو بھی ان کے قریب تھے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک موقع پہ بت خانے جا کے ان کے بت توڑ دیے، جبکہ بت خانہ خالی تھا اور ان کو موقع تھا، سب لوگ گئے ہوئے تھے میلے پہ اجتماع پہ، اور بت خانہ خالی تھا۔ ایک کلہاڑی لے کے انہوں نے اس کے کسی کا کان توڑا، کسی کی آنکھ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، اور کلہاڑی جو ہے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ تو بہرحال دیکھیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یعنی یہ قوم سے یہ دیکھیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں بات اس پہ کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزوں کی محبتوں کو قربان کر دیں، ضرورت کے وقت اس کا مظاہرہ بھی کریں۔ تو باپ کی محبت، والدین سے آپ محبت نہیں کرتے، اپنی قوم سے محبت نہیں کرتے، تو انہوں نے یعنی ایسا کیا کہ قوم کی مخالفت منہ لے لی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے آگ کا الاؤ تیار کرو، تو آگ میں پھینکوا دیا۔ وہ آگ میں جانے پہ بھی راضی ہو گئے، یعنی جان قربان کرنے کے لیے بھی راضی۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ گلزار ہو جائے گی مجھ پہ، مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن جب پھینکا گیا تو ذات باری تعالیٰ تو موجود ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ۔ تو بہرحال وہ آئے آگ سے سلامت، بالکل بال بھی نہیں ان کا نہیں چلا۔ تو پھر جو ہے آخر جب قوم سے مایوس ہو گئے تو ہجرت کر لی، قوم کو چھوڑ دیا، سارا ملک چھوڑ دیا، گھر سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ دار، جائیداد، مال دولت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انی ذاہب الی ربی سیہدین، لوط علیہ السلام کو لے کے، وہ ان کے بھتیجے تھے، بس فآمن لہ لوط۔ تو پھر جو ہے آپ کو ساری بڑی لمبی تاریخ ہے ان کی، لیکن اس میں عبرت ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ دیگر اشیاء کی محبتوں کو آپ قربان کر دیں، بوقت ضرورت اس کا اظہار بھی کریں جب وقت آئے۔ بیوی بچے کی محبت ہوتی ہے تپتے ریگستان میں، مکہ کے صحرا میں، جبکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ آبادی تھی، نہ کھانا، نہ پینا، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حکم پہ تپتے صحرا میں بیوی بچے کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو کیا کیا؟ محبت، اللہ کے حکم کو اہمیت دیں، اور اللہ کے حکم کے لیے آپ دیگر محبتوں کو قربان کر دیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ تو ان کے مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں ایک بڑا شہر بنے گا اور یہاں زمزم ہوگا اور میرے بچے کے مطلب پاؤں رگڑنے سے چشمہ آ جائے گا، یہ تو پتہ نہیں تھا۔ بس حکم تھا کہ اس بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دو، تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، روانہ ہو گئے۔ پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، تاریخ میں سارے واقعات محفوظ ہیں۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، خواب دیکھا، تو خواب اور وحی یعنی تھوڑا سا اس میں درجہ تو ہوتا ہے، لیکن نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ نبی نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بیٹے کو بیان کیا، یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام کو کہا، بچے میں نے دیکھا ہے یہ خواب کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی محبت سے آپ دستبردار ہو جائیں، خالص اللہ سے تعلق جوڑ کے اللہ کے ہو جائیں، درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، ایک اللہ سے محبت کا رشتہ استوار کر لیں۔ دیگر محبتیں جب حکم الہی ہو تو اس کا مظاہرہ بھی کریں پھر کہ ہاں مال سے تو مجھے محبت نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ جب یعنی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جب ہجرت کا واقعہ تھا، میں آتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ، ہجرت ہو رہی تھی، لوگوں نے جمع کاروبار کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو بعض لوگوں نے وہ واقعہ ہے کہ سارا مال دے دیا، ہجرت کر لی، ہجرت کو پسند کر لیا، مال مشرکوں کے حوالے کر، ہاں لے لو یہ مال، تاریخی واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا جو ان کے ایمان پہ نہیں تھی نا، اسلام میں نہیں تھی، بچوں کو چھوڑ دیا، بچوں نے باپ کو چھوڑ دیا، بچوں نے چچاؤں کو چھوڑ دیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو چھوڑ کے نہیں گئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، مکے میں وہ قیدی بن کے آئے تھے۔ تو دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ محبتیں آپ نے ایک ذات سے محبت کرنی ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور جب وقت آئے تو آپ نے اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وقت آیا تو اپنے آپ کو بھی آگ میں ڈالنا قبول کر لیا انہوں نے، جب وقت آیا بیوی بچوں کو تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، جب وقت آیا قوم کو چھوڑ دیا، جب وقت آیا تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اور خوب تیز کی پہلے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر جھکا دیا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیگر محبتوں کو آپ نے قربان کرنا ہے، محبت ایک اللہ سے، اور پھر اس کا مظاہرہ جب بھی موقع آئے تو آپ پیش کر دیں، جان دے دیں، مال دے دیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 92 میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم پا نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اب محبوب اشیاء آپ کو معلوم ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگا لیں، اور یہی چیزیں جو ہیں سامعین کرام رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ دیکھیں اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، خواہشات نفس۔ آج جو دین ہمیں مشکل ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ ہر شخص اپنی یعنی دین ہم نے مرضی کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات تو ساری یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں۔ اگر دین میں اسلام میں اتنے فرقے بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے دین کے معاملے میں، اور ہر فرقہ جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے پاس جو بھی اس نے کچھ بنایا ہوا ہے تو اس پر وہ خوش ہے۔ آج دیکھ لیں، یعنی آپ کے سامنے ہے سارا، فرقہ واریت اسلام میں زہر قاتل کی طرف پھیل گئی ہے۔ ہر مسلمان ایک فرقے میں شامل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کون سے فرقے میں ہو؟ بھئی کوئی فرقہ میں نے اختیار کیا ہو تو نام بتاؤں آپ کو، لیکن کسی کا یقین ہی نہیں آتا کہ میں کسی بھی فرقے میں نہیں ہوں شامل۔ بات تو اللہ کی بندگی کی ہے، اور بات تو اپنی چھوڑ کے اللہ کی قبول کرنی ہے آپ نے۔ لیکن یعنی آپ دیکھیں اسلامی جماعتوں میں جماعتیں بن گئی ہیں، سیاسی کو تو چھوڑ دیں، اسلام میں بتیری جماعتیں ہیں۔ ہماری جو تھی وہ انتخابات ایک ہوئے تھے تو اس میں مجلس عمل تھی، 12 جماعتوں کا، اسلامی جماعتوں کا اکٹھا تھا، اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں دیوبندی بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، جو میں نام کیوں لوں، اہل حدیث بھی تھے، سارا مجلس عمل۔ تو ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو چیز یعنی اللہ کی مرضی کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کی مرضی میں تو تفرقہ نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور دین کو پارا پارا کر دیا انہوں نے، تو آپ کا اس میں سے کسی میں بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے فاعتزل تلک الفرق کلہا، ہر فرقے کو چھوڑ دو۔ تو یہ تو درنگی ہے کہ آپ ایک طرف اللہ کی بندگی کی بات بھی کرتے ہیں، پھر جو اللہ کی بندگی کی باتیں ہیں تو اس وقت آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ میں دین کے معاملے میں تو زیادہ بات نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ زہر جو ہے ہمارے معاشرے میں زہر قاتل کی طرح پھیل گیا ہے، کوئی فرقہ دوسرے کا وجود برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، دوسرے فرقے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں اپنے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اب جو بت ہے آپ کو توڑنا ہوگا، اللہ کی نیکی کرنی ہوگی آپ نے، اور نیکی یہ ہے کہ جو محبوب چیز لگتی ہے اس کی محبت کو قربان کر دیں۔ آپ ایک اللہ سے محبت کا جوگ جگا لیں، ایک اللہ سے اپنے محبت کا تعلق رکھیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ نیکی کو پالیں گے۔ اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمومی طور پہ آپ دیکھیں، جہاں تک آج کل کے دور کی میں بات کرتا ہوں تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ نیکی اور برائی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے عام طور پہ۔ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، بس آپ کا نفس جو ہے آپ کا خدا ہے، بس چاہے مال حرام ہو یا حلال ہو، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پاکستانی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، حرام ہو حلال ہو، آپ نے مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ حرام ہی سے کیوں نہ ہو۔ آج پاکستان کا ہر ادارہ، دیکھیں ادارے کی میں بات کر رہا ہوں لیکن بات کہیں زیادہ آگے ہے، لیکن میں ادارے کی بات، کیونکہ ادارہ ہے، بہت سے ادارے ہیں، ہر ادارے میں جہاں جس سے ہو سکتا ہے وہاں رشوت بھی ہوتی ہے اور کرپشن بھی ہے۔ کوئی ایک ادارہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رشوت اور کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ دیکھیں رشوت اور کرپشن تو مسلمان نہیں کرتے، اور یہاں تو برائے نام مسلمان ہیں، مسلمان تو نام کے ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ سنا دے۔ لن تنالوا البر، تم پہنچ نہیں سکتے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.